دیکھو آج سے 30 سال پہلے ہر جگہ لوگ 11ویں کرتے تھے کہ نہیں؟ ہر جگہ لوگ میلاد شریف مناتے تھے کہ نہیں؟ عرس ہوتے تھے کہ نہیں؟ گھروں میں برکت تھی کہ نہیں؟ کھانے میں برکت تھی، اٹھنے میں برکت تھی، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بڑوں کی روایات سے جڑے ہوئے۔ لیکن جس وقت پیسہ آیا امریکہ کے کہنے پر تو یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ یہ جب سلسلے شروع ہوئے تب گھروں سے برکت اٹھنی شروع ہو گئی، چہروں سے نور غائب ہو گیا۔ میں ایک جہاز میں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک ملک میں تنزانیہ کا سفر تھا میرا، جہاز میں بیٹھا اور ایک ایسے ایئرپورٹ پر میں اترا کہ جہاں پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کا رخ کس طرف میں ہے، میری نماز پڑھنی تھی میں نے، تو میں دیکھوں ادھر ادھر، مجھے کوئی مسلمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس لاؤنج میں جاؤں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں کہ ویئر از دا ڈائریکشن آف کعبہ، تو بڑا پریشان تھا۔ پھر میں نے بزرگان دین کے قدم چومے ہوئے تھے، ایک مسئلہ شریعت کا یاد آ گیا کہ جب تم اذا تحیروا فی السفر، جب سفر کے اندر تم حیرت زدہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہ لگے کہ قبلہ سمت کدھر ہے، تو پھر تم تحری کرو، فتحروا، پھر اس وقت تم تحری کرو، اپنے دل میں اندازہ لگاؤ کہ اس سمت میں ہو سکتا ہے شاید ادھر قبلہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک رکعت آپ نے ادھر پڑھی، اگلی رکعت پڑھنے کے لیے دل میں خیال ہے یار یہ سمت ٹھیک نہیں ہے، پھر جس سمت کو خیال آیا دوسری رکعت ادھر کو پڑھ لو، پھر اگر تیسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے تو کسی اور سمت کو خیال آیا ادھر پڑھ لو۔ فرمایا تمہاری ساری نماز، ساری رکعتیں جس جس سمت میں پڑھی سب ہو جائے گی۔ تو میں بھی پریشان ہو کر ایک سمت کو دیکھا اور اپنا جانماز بچھایا۔ میں نے کہا اس ایئرپورٹ پر ذرا بلند آواز سے طرز کے ساتھ اونچی آواز میں نماز پڑھو، مغرب کی نماز تھی۔ میں نے اپنا یہ رومال بچھایا اور پہلے اذان دی بڑی اونچی آواز میں، پھر اس کے بعد میں نے نماز اکیلے ہی پڑھنا شروع کر دی، خوب نماز بڑی زبردست طرز لگا کے۔ میں نے کہا پتہ نہیں دوبارہ یہاں آنا ہو نہ ہو تو یہ فضائیں قرآن کی آواز سے متبرک ہو جائیں، معطر ہو جائیں، تو چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھائی تو چونکہ قاری عبدالرحمن السدیس کی طرز میں پڑھ لیتا ہوں قرآن مجید، تو الحمدللہ میں نے اس طرز میں پڑھا۔ جب میں نے اپنے خیال میں نماز اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا، اتنا مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ افریقن کنٹریز میں جس وقت وہاں اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے کوئی آ کے کمر پہ ہاتھ لگا دے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اب تیرے پیچھے ایک مقتدی بھی آ گیا ہے۔ وہاں یہ طریقہ ہوتا ہے، اکیلے بندے کے پیچھے آ کے دوسرا بندہ ہاتھ لگاتا ہے، اس کے پیچھے شروع کر دیتا ہے نماز۔ اس طرح میں ایک دو مرتبہ اس مسئلے کا نقصان بھی ہوا۔ مدینہ شریف میں بھی ایک مسئلہ ہوا، مسجد نبوی میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے آگے پیچھے میرے نماز شروع کر دی ہاتھ لگا کے۔ اب جب نماز لمبی ہوئی تو پھر اس نے عربی میں مجھے کچھ بہت سخت کہا اور اس کے بعد نماز توڑ کے چلا گیا۔ تو یہی بات ایسے ہو گیا کیونکہ ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سنت پڑھ رہے ہیں، وہ ابتدا کر رہا ہوگا۔ اب یہ بات ہے، یہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، ہمارے ہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ان لوگوں کے ہاں ہے چونکہ وہ شافعی فقہ پہ زیادہ چلتے ہیں اور حنبلی پہ۔ اچھا ہوا کیا، بندے نے مغرب کی نماز تھی، مجھے بھی یقین تھا کہ ٹھیک ہے اب ابتدا میں کچھ لوگ ہوں گے، ایک آدھ کوئی نماز کہیں سے مسلمان آ گیا ہوگا۔ جیسے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا تو وہ لاؤنج دور تک مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، سلام میرے ساتھ پھیرا، ادھر دیکھا تو دور تک، یا اللہ یہ مسلمان کہاں سے آ گئے اتنے زیادہ، میں تو بڑا حیران ہو گیا۔ میرے پیچھے اتنی بڑی نماز، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو 3 صفحے، نماز کے بعد لوگ مجھے ملے، اب کوئی ڈالر ہدیہ دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، کرتے کرتے بہت سارا ہدیہ بھی جمع ہو گیا، لوگ مجھے چوم رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ ان میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ مولانا صاحب کا تعلق سلفی الفکر طبیعت سے تھا، وہ مجھے کہنے لگے عربی فصیح زبان میں کہتے ہیں انی رأیت فی وجہک نورا، وہ کہتے ہیں تیرے چہرے میں ہمیں بڑا نور نظر آ رہا ہے، ولیس ھذا نور فی وجوہنا، یہ نور ہمارے چہروں میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ھذا نور من محبت نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدم تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمحبت مشایخنا رحمت اللہ علیہ اجمعین۔ میں نے کہا یہ ادب ہے اہل سنت و جماعت کی برکت سے، ہمیں حضور کو نور ماننے کی برکت سے ہمارے چہروں میں بھی نور آ گیا۔ تو محبت کے ساتھ یہ بیچ میں ایک جملہ ہے
محبت اور جملہ تشریحیہ کے طور پہ بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں کی بات کو ذرا اللہ نے لمبا کر کے بیان کے فرمایا. وہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو انہوں نے کہا سنو ہم سے، قیامت کے دن پیسے والوں سے بات کی جائے گی، غریب لوگ بات کریں گے. بل مکر اللیل والنہار، یہ تو دن اور رات کا ایک فریب تھا، عروج و زوال کی ایک داستان تھی جو تم لوگوں نے اپنی بدماشی کے سبب ہمارے عقیدے خراب کی. غریب لوگ امیر لوگوں سے بولیں گے. پلیز توجہ ہے آپ لوگوں کی، میں قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا پاک کلام سنا رہا ہوں، دنیا بھر سن رہی ہے، مجھے محبت کی بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ. قیامت کے دن غریب لوگ امیر لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا فتنہ تھا، یہ عروج و زوال کا فتنہ تھا. جب تمہارے ہاتھ میں دولت آئی، اقتدار آیا، تم نے ہمیں بے ادب اور گستاخ بنایا، تمہاری وجہ سے ہم غریب لوگ گستاخ اور بے ادب ہوئے. استأمروننا، تم نے ہمیں حکم دیا تھا ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم کسی کو اللہ جیسا تصور کریں. وَأَسَرَّ النَّدَامَةَ، وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرنے لگے وہ امیر لوگ. لما رأوا العذاب، جب انہوں نے عذاب الہی کو دیکھ لیا. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے بڑے بڑے توپ ان کافر امیروں کے گلے میں ڈالے کہ اب یہ سجدہ بھی کرنا چاہیں تو سجدہ نہ کر سکتے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے ان کو بالکل اسی طرح جزا دی گئی. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے کسی بھی بستی کے اندر جو ڈر سنانے والا بھیجا الا مگر وہ یہ قال مترفوا، وہاں کے پیسے والے لوگوں نے، دولت مندوں نے، امیر لوگوں نے یہی کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، اے فقیروں، اے درویشوں، ہم اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں، ہم تمہاری تعلیمات کے انکار کرتے ہیں. وقال، کس بات پہ انکار کیا؟ رسولوں کا، فقراء کا انکار کیا. وقالو، وہ بولنے لگے، گستاخوں نے یوں کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ریال ہے، آئل ہے، ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اس دولت کی بنا پر ہم تمہاری بات نہیں مانتے. مدینہ شریف میں ایک سیفی دوست کو دیکھا، وہ مراقبہ کر رہا تھا، تو ایک سعودی بندے نے اس کو آ کے ڈنڈا مارا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو سر کیوں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سیفی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ دراصل میں مراقبہ کر رہا ہوں. اس نے کہا لیس مراقبہ فی الاسلام، اسلام میں مراقبہ نہیں. جب اس نے بات کی، سیفی میری طرف دیکھنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے اس کو لال رومال والے سے کہا، میں نے کہا مراقبہ فی الاسلام موجود، اسلام میں ہے مراقبہ. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا فی روایت عمر فی حدیث امام نووی و مسلم وفی حدیث جبرائیل. حضرت جبریل آئے، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تجھے یہ تصور آ جائے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فان لم تکن تراہ، اگر تیرا تصور بارگاہ خدا بندی میں حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا مراقبہ کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. جب میں نے یہ بات کی، آپ میں سے جیسے سمجھ آئی ہے، صرف وہ بندہ بولے ذرا سبحان اللہ. تو لال رومال والا کہنے لگا بعد هذا الحدیث لا استطيع ان اتكلم بهذا الحديث، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کا جواب دے سکوں.
تو شفیع میرے ساتھ لپٹ کے رونا کہتا ہے شکر ہے پیر صاحب تسی آ گئے ہو میرا کم بڑھ گیا. ہاں محبت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں. ہاں ہمارے پاس پیسہ ہے. گستاخ پیسے والے لوگ کیا بولتے ہیں قالوا نحن اکثر اموالا واولادا, ہماری اولادیں بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. وما نحن بمعذبین, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ پیسے دے کے صدقہ دے لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, پیسے کے ذریعے ہم اپنا عذاب ٹال سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب عقیدوں پر زبان آتا ہے تو پھر صدقے بھی قبول نہیں ہوتے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. صدقے اور خیرات قرآن مجید بولتا ہے مشرکین کا طریقہ تھا, وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر آ کر بکرے بھی ذبح کرتے تھے, وہ ہدیے بھی لاتے تھے, وہ نذرانے بھی لاتے تھے, لیکن مشرکین مکہ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا کیونکہ ان کا عقیدہ خراب تھا. اس وجہ سے جو عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادب کرتا ہو یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخ کرتا ہو, وہ جتنے بھی صدقے کرے قبول نہیں ہے. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہم الحمدللہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ہمیں اللہ کی توحید کا بھی احترام ہے, مصطفیٰ کی رسالت و ختم نبوت کا بھی احترام ہے, صحابہ کی نسبت کا بھی احترام ہے, اہل بیت کی مودت کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر. پارہ نمبر کیا ہے جی؟ شاباش. سورت کا نام اب آیت نمبر 36 سن لو. اللہ کریم فرما رہا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بس صرف اس ایک پوائنٹ پر آپ کی توجہ چاہوں گا. پیچھے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 27 یہاں سے شروع ہوئی تھی, اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 36 پر. اللہ فرماتا ہے فساد و بلاغت کا قاعدہ تو یہ ہے, اصول تو یہ ہے. میرا پہلا جملہ یاد کرنا, میں نے کہا میں اصول توڑ کر محبت کرنے کی بات کرتا ہوں. یہاں بھی اصول تو یہ تھا قل رب الناس, اے محبوب کہہ دو کہ جو لوگوں کا رب ہے وہی روزی وسیع کرتا ہے. فرمایا سونیا محبوبہ جب روزی وسیع کرتا ہوں نا تو اس وقت میں لوگوں کو نہیں دیکھا کرتا, میں تو تیرے جمال کو دیکھا کرتا ہوں. لیکن لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے, کہ روزیاں کھلی کرنا اور مشاہدہ کرنا یہ مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نہ تیرا کافی ہونا لوگوں کو پتا ہے, نہ تیرا قاسم ہونا لوگوں کو پتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کافی بھی ہے, اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی قاسم بھی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جسے نبی کا قاسم ہونا اور کافی ہونا پتہ چل گیا اسے کیا ملے گا؟ آئیے ذرا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ آیت نمبر 37 کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہم. ہاں جی, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما اموالکم, فروغ محبت اہل بیت اور صحابہ کی خدمت میں آ گیا. میں اپنی تقریر کے بالکل کلائمیکس میں پہنچ گیا ہوں. اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم
اولادیں بھی ہماری بارگاہ میں تمہیں قرب نہیں دلا سکتی. بس یہ بات یا اللہ پکی ہے. فرمایا نہ پکی نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایک شرط ہے، اگر ایک شرط پوری ہو جائے پھر مال بھی قرب دلا سکتا ہے، پھر اولاد بھی قرب دلا سکتی ہے. یا اللہ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا اللہ من آمن وعمل صالحا، مگر جو شخص ایمان لے آئے، جو محبت والا ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، پھر اس کے نیک عمل بھی ہوں، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں جزا لہم جزاء الضعف، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا دگنا بہت بڑا اجر ہے. بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کام کیے اس کا اجر بھی انہیں دیا جائے گا. وہم فی الغرفات، وہ لوگ بڑے بڑے روزوں کے اندر ہوں گے، بڑے بڑے بالا خانوں میں ہوں گے. آمنو، یہ آیت نمبر 37. میں 10 آیتیں آپ کی خدمت میں 11 آیتیں پیش کی ہیں. سورہ سبا کی پارہ نمبر 22 تھا اور اس کی آیت نمبر 27 سے لے کے 37 تک میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو طے کر دیا ہے محبت کے ساتھ. اب میں صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ ساری گفتگو کا خلاصہ نکلا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ہاں تمہیں قرب نہیں دلا سکتی الا من آمن وعمل صالحا، لیکن جس کا ایمان ہو اور جس کو عمل صالح نصیب ہو جائے اس کی اولاد بھی اللہ کے ہاں قرب دلا سکتی ہے اور اس کا مال بھی اللہ کے ہاں قرب دلا سکتا ہے. آپ میں سے جسے سمجھ نہیں آئی وہ بالکل نہیں بولے، جسے سمجھ آئی ہے صرف اسی کو بولنا ہے اور ابھی نہیں. میں پھر ترجمہ کروں گا. جو تمہاری اولادیں ہیں اور جو تمہارے مال ہیں یہ تمہیں اللہ کے ہاں قرب نہیں دلا سکتے، لیکن فرمایا اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور تمہارے عمل صالح ہو جائیں، ایمان والا اور عمل صالح والا ہو، اس کا پیسہ بھی اللہ کے قرب دلا سکتا ہے، اس کی اولاد بھی اللہ کا قرب دلا سکتی ہے. اگر بندہ کلمہ پڑھے اس کی اولاد نفع بخش ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے والے کی اولاد نفع بخش ہو جاتی ہے، تو کلمہ پڑھانے والے کی اولاد کی سن لو. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، کون عشق مصطفیٰ. تو زندگی ممات ہے محبت کے ساتھ. اگر ایمان اور عمل صالح ہو جائے پھر مال بھی اللہ کا قرب دلا دیتا ہے، پھر اولاد بھی اللہ کا قرب دلانے والی اولاد ہو جاتی ہے. تو پھر صدیق اکبر کا بیٹا بھی، پھر فاروق اعظم کی اولاد بھی، پھر عثمان غنی کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے ان کا مال بھی اور ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب دلانے والی ہے. بول اللہ سبحان اللہ. ہاں مان لیا نا میں نے سبحان اللہ کہا ہے نا، میں نے کہا ہے نا، آپ کہو نا ذرا سبحان اللہ. آپ کا ایمان آپ سے بلوائے گا. میں نے کسی راوی کا نام نہیں لیا، میں ڈائریکٹ رحمان کا کلام حضور کے غلاموں کو سنا رہا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے یہ عرض کیا ہے صحابی کا بیٹا ہے، ولی کا بیٹا ہے. میں کہہ رہا ہوں غریب نواز کی اولاد ہے. میں نے کہا ہے شہنشاہ نقشبند کی اولاد ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہاں سادات کندر شریف کی اولاد ہے. میں عرض کر رہا ہوں دفتر والے بابا جی کی اولاد ہے. پیر سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے. میں عرض کر رہا ہوں میری ماں جی سرکار کی اولاد پاک ہے. میں عرض کر رہا ہوں سید قطب زمانہ پیر سید امان علی شاہ صاحب کی اولاد ہے. ان کا مال، ان کی اولاد نسبت والے ایمان والے بندے کی اولاد بھی اور اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب دلا سکتا ہے. بول ذرا سبحان اللہ. مان لیا نا. میں نے کہا ہر صحابی کی اولاد، ہر صحابی کی اولاد، پر شرط یہ ہے اولاد ہو صحابی پر اس کا ایمان بھی ہونا چاہیے، اس کا عمل صالح بھی ہونا چاہیے. بولو ذرا سبحان اللہ. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ایمان بھی ہو، اس کا عمل صالح ہو، وہ قرب دلا سکتا ہے. اب مجھے بتاؤ جو کل ایمان ہو، کیا جملہ. میں نے آپ سے پوچھنا ہے حضور
ہاں یا رسول اللہ حاضر حضور. فرمایا یہ جو مرحب کے مقابلے پہ جو جا رہا ہے نا بندہ، یہ جا رہا ہے جو کون ہے؟ سارے صحابہ نے کہا حضور یہ علی ہے. فرمایا نا یہ کل ایمان ہے. یہ کون ہے؟ کل بولو جس کا ایمان ہے وہ کل ایمان کا نام لے. یہ کون ہے؟ یہ کل ایمان ہے. اور جس کے مقابلے پہ جا رہا ہے وہ کل کفر ہے، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول کل کفر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ چلا جائے اسے پورے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے. اب حضرت علی کو کل ایمان کہا. اب ایمان والے کا بیٹا ہو، ایمان والے کا مال ہو تو وہ اللہ کے ہاں قرب دلا دیتا ہے. اور کل ایمان کی اولاد ہو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد مصطفیٰ، فاطمہ، حسین، علی، حسین و حسن. ہم محبت والوں، پیار والوں، ہمیں جو اہل بیت سے پیار دلوانے کی جو محبت دلاتی ہے چیز وہ قرآن کی. آج سے آپ نے پوچھے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہو؟ ایک بات بتا لینا کہ 22واں پارہ ہے، سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 37 نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر قرب رب کا چاہنا ہے تو ہم نے ان سے پیار کرنا ہے. اللہ کا قرب چاہنے کے لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی محبت چاہنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ حرف استثناء خدا نے خود قائم کیا ہے. فرمایا ہر کسی کا مال، ہر کسی کی اولاد میرے ہاں قرب نہیں دلا سکتی، پر نبیوں کی، صالحین کی، صدیقین کی، شہداء کی، اسرات الذین انعمت علیہم کی جو اولاد ہے اور جو ان کا مال ہے وہ اللہ کے ہاں قرب دلا دیتا ہے. اب اس پر استشہاداً مجھے 54 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، حدیث سے، آثار صحابہ سے اور تعلیمات اولیاء سے. مگر میری گھڑی نے کہا مفتی صاحب پہلے ہی بہت سارا غذا روحانی قرآن کا فیضان مل چکا ہے، مزید تشریح کسی اور وقت کر لیجئے گا. میں نے گھڑی کی بات مان لی ہے. بولے ذرا سبحان اللہ. تو میں نے گھڑی کی بات مان لی ہے. گھڑی نے مجھے کہا تو میں نے کیوں نے جس وقت شروع کی تھی تقریر اس وقت بھی کسی نے گھڑی کو دیکھا تھا، جس نے دیکھا تھا ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا تھا. اس وقت بھی تھوڑا سی رحمت کی جو اجازت ملی تھی تو اس لیے میں اتنی تفصیلی بات کر بیٹھا. اب میں گھڑی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قرب پانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور یہ قرب ہمیں ملے گا. تو اس لیے جو مال آپ نے لنگر شریف پہ خرچ کیا ہے، جو مال آپ نے یہاں پر آنے میں کرائے میں خرچ کیا ہے، پیٹرول میں، ڈیزل میں خرچ کیا ہے، جو آپ نے اپنا وقت خرچ کیا ہے، یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں، اپنے بچوں کو محبت کا درس دیا ہے نا، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے نا، جو کچھ بھی کیا ہے نا، لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے ہاں ضرور قربت دلائے گا. بولو سبحان اللہ. ہاں آپ مجھے کہو گے قرآن مجید فرقان حمید ہی کے اندر سے تقریباً اس کے اوپر 11 اور آیات پیش کی جائے، صرف سورہ توبہ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں، مگر تب جب زور سے آپ بولو گے سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اے محبوب گاؤں دیہات کے کچھ غریب مسکین لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو پکڑ لیتے ہیں، کمائیاں اپنی جمع کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، وہ جو کچھ بھی ان کے پاس جمع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں، ساگ، گھی، مکھن، لسی، سبزیاں وہ لے کر آتے ہیں. محبوب تیرے پاس بڑے دور دراز کے گاؤں سے مدینے میں پہنچ جاتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، اور جو کچھ بھی وہ لے کے آتے ہیں، خرچ لے کے آتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے. حضور کو بھی اللہ نے ایسے محبت والوں کے لیے پتہ کیا کہا؟ لوگ آئے اپنا مال لے کے، کھجوراں لگیاں نے، تھوڑی ہند کو بولا اجازت دیں
اے بھئی فیس بک والے دنیا بھر میں سننے والے حضرات، میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں یہ ہزارہ ڈویژن ہے، ہری پور ہزارہ، جامع مسجد المسعود ہے، اور اس کے اندر میں بیٹھا ہوں، یہ ہندو کو زبان والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں، تھوڑی تھوڑی میں ان کو بولتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہاں محبت والے پیار والے گرامہ بچوں چل کے آئے ہیں اور آ کے حضور دی بارگاہ میں کھجوراں پکیاں، امی نے آکھیا پہلیاں کھجوراں حضور دی خدمت میں لے جاؤ۔ ہاں کسی نے کار مجھ سوئی، گاں سوئی، بکری سوئی، آجی پہلا دودھ کھڑ کے حضور دی بارگاہ میں پہنچا چھوڑو۔ او صحابی تے صحابیات دوروں ڈولے چاہے دے، دوروں سامان چاہے دے ٹر رہے آنے، کوئی صبح ٹریا شامیاں پہنچیا، کوئی شامیاں ٹریا صبح پہنچیا، حضور دی بارگاہ میں آ گئے، آ کے پیش کرنے چاہتے، سرکار دی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے، حضور صرف تو سانس دے آن دی، صرف تو سانس دے آن دی، حضور اور کسی نہ کھلائی، حضور کول اے میں بڑی مشکلات کمائیں پیسے،